ساتھ اس سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے فضل کو آج کثرت سے نازل کرنا تاکہ ہر ایک گناہگار خدا نجات پائے. خدا تیرے فضل کی بدولت ہر ایک گمراہ اور برگشتہ جو تیری راہ سے پھر چکا ہے آج لوٹ آئے. خداوند ہر بیمار جو پریشان اور دکھی ہے خداوند آج تیرے فضل سے شفا پائے. ہر کمزور تیرے فضل کی بدولت زورا بر اٹھائے. خداوند تیرا نام عزت اور جلال پائے اور ہر ایک غمگین اور غمزدہ شخص تازگی خوشحالی اور شادمانی پائے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. آمین. پریز دی لارڈ. کلام اقدس کی وسیلہ سے ہم سیکھ رہے ہیں خدا کے فضل کے عجائبات. خدا کے فضل کے عجائبات. اور اس میں ہم نے اس کا پہلا پوائنٹ سیکھا تھا کہ خدا کے فضل کی خوشخبری. یاد رکھیے کہ خدا کے فضل کی خوشخبری یہ ہے کہ جتنے بھی وہ لوگ آپ سب جانتے ہیں کہ جو گناہ آدم اور حوا کے سبب ہوا اب اس گناہ کو مٹانے اور اس کی قیمت چکانے کے لیے انسان کے پاس کچھ نہیں تھا. نہ انسان کے اعمال یعنی اس کے نیک اعمال, نہ قربانیاں, نہ ہدیے, نہ کوئی اور چیز یاد رکھیے کہ اس کے گناہوں کو مٹا سکتی تھی. یہ خدا نے اپنا فضل کیا اور اس نے اپنے فضل سے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کو زمین پر ہم سب کے لیے یعنی دنیا کے تمام گناہگاروں کے لیے بخش دیا تاکہ وہ گناہگاروں کے لیے قربان ہو, مصلوب ہو اور وہ قیمت چکا کر تمام گناہگاروں کو خرید لے. اور وہ قیمت صرف اور صرف خدا یسوع مسیح کا خون ہے. دنیا میں اور کوئی چیز کسی کے گناہ کو مٹانے کے لائق نہ تھی. اس لیے یاد رکھیں کہ خدا کے فضل کی بدولت بغیر نیک اعمال کے گناہوں سے نجات فری آف کاسٹ ہے, فری آف چارج, بغیر کسی قیمت کے چکائے ہر ایک گناہگار نجات پا سکتا ہے. اور یہ خدا کے فضل سے ہے. یہی خدا کے فضل کی خوشخبری ہے کہ خدا نے اپنے فضل سے نجات یعنی ہر ایک گناہگار کی نجات جو ہے اس کا اعلان کر دیا ہے, اس کو دینے کا وعدہ کر لیا ہے. اور اس لیے خدا کے فضل کی خوشخبری یاد رکھیں کہ اس کی قدر و قیمت سوائے اس گناہگار کے جو گناہ کی دلدل میں دھنسا ہوا اور آزادی اور رہائی چاہتا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا. دیکھیں میرے ساتھ کے پاس بائبل سے یہ ہم نے اعمال کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 24ویں آیت اقدس کو پڑھا تھا کہ پالوس فرماتا ہے لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں بمقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خدا یسوع سے پائی ہے پوری کروں, یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں. آمین. اب یہ خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دینا پالوس رسول کیوں ضروری سمجھتا ہے؟ اس لیے کہ یاد رکھیے کہ یسوع مسیح کے فضل ہی کی خوشخبری سن کر پالوس جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ دنیا کے تمام گناہگاروں سے میں بڑا گناہگار ہوں, وہ دنیا کے تمام گناہگاروں سے بڑا گناہگار, اس نے بھی خدا کے اس فضل کی خوشخبری کے وسیلہ نجات پائی ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ اب میں اس خوشخبری کو پھیلانے, اس خوشخبری کو دوسروں تک لے جانے کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں. اس لیے میں نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہوں اور نہ اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں, بلکہ یہ چاہتا ہوں
کہ میری زندگی کے جتنے بھی زمین پر ایام ہیں اور جب تک خدا نے مجھے خدمت بخشی ہے اس دورانیہ میں خدا کے فضل کی خوشخبری جو ہے اس کو پھیلاتا جاؤں, لوگوں کو بتاتا جاؤں, تاکہ جس طرح میں نجات پا چکا ہوں وہ گناہگار جو ابھی تک اس خوشخبری سے ناواقف ہے وہ بھی نجات پائیں, ابھی نجات پائیں گے. اگر آپ خدا کے فضل کو جان کر اس کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے تو آپ بھی سب نجات پائیں گے. ہاللیلویہ. سو آج ہم اس کا پہلا پوائنٹ, ہم دوسرا پوائنٹ بھی ایون کہ ہم سیکھ چکے ہیں. دوسرا پوائنٹ تھا کہ خدا کے فضل کے وسیلہ دینداری, یعنی اگر ہم خدا کے فضل کو مانتے رہیں گے, خدا کا فضل ہم پر قائم رہے گا, تو خدا کا فضل ہی ہے, یاد رکھیے, جو ہمیں راست بازی میں چلنے کی طاقت دیتا ہے. خدا کا فضل ہی ہے جو ہمیں گناہ پر غلبہ بخشتا ہے. خدا کا فضل ہی ہے جو ہمیں شیطان پر غلبہ دیتا ہے. خدا کا فضل ہی ہے جو ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنے کی قوت دیتا ہے. خدا کا فضل ہی ہے جو ہمیں فرما برداری کرنے کی جرأت دیتا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا کا فضل آپ پر اب سے لے کر ہمیشہ تک قائم رہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہاللیلویہ. آج ہم اس کا تیسرا پوائنٹ سیکھیں گے, خدا کے فضل میں ترقی کرتے جانا, یعنی خدا کے فضل میں بڑھتے جانا. میں دعا کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک عاجز اور فروتن رہے تاکہ خدا کے فضل سے ہم آگے بڑھتے جائیں اور بے داغ اور بے عیب رہیں جب تک ہمارا خداوند یعنی ہمارا نجات دہندہ یسوع مسیح نہیں آ جاتا, تاکہ ہم اس کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی کے فرزند ٹھہرے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہاللیلویہ. دیکھیں میرے ساتھ جن کے پاس بائبل سے دوسرا پترس, مقدس پترس کا دوسرا خط نکالیے جن کے پاس بائبل سے, اس کا تیسرا باب اور 18ویں آیت ہے. تیسرا باب اور اس کی 18ویں آیت ہے. کلام اقدس میں یوں لکھا ہے, بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ. یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ, خدا کے فضل میں بڑھتے جاؤ. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بڑھتے جائیں, یسوع مسیح کے فضل میں آپ ترقی کرتے جائیں, اسی کی تمجید اب بھی ہو اور ابدالآباد تک ہوتی رہے. آمین. ہاللیلویہ. اس لیے یاد رکھیے کہ اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں, خدا کے فضل میں ترقی کرنا چاہتے ہیں, خداوند میں بڑھنا چاہتے ہیں, روحانی زندگی میں بڑھنا چاہتے ہیں, راست بازی میں بڑھنا چاہتے ہیں, تو یاد رکھیے کہ ہمیں فروتن بننے کی ضرورت ہے, ہمیں عاجز بننے کی ضرورت ہے. اور عاجزی اور فروتنی ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس کے فضل سے آتی ہے. آپ عاجز اور فروتن رہیں گے, خداوند آپ پر فضل بڑھاتا جائے گا, خدا کا فضل آپ پر قائم رہے گا, آپ اس میں ترقی کرتے جائیں گے. اسی لیے دیکھیں رسالہ کے پاس بائبل سے یہ مقدس یعقوب کے خط میں آیا ہے. مقدس یعقوب کا خط اس کا 4 باب, مقدس یعقوب کا خط اس کا 4 باب میں ارشاد نکالیے جن کے پاس بائبل سے, اور ہم اس کی 6 آیت دیکھتے ہیں. 6 آیت میں لکھا ہے, وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے, وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے, اسی لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. وہ آپ کو بھی توفیق بخشے گا, یعنی آگے بڑھنے کی توفیق بخشے گا, قائم رہنے کی توفیق بخشے گا, عاجز اور فروتن ہونے کی توفیق بخشے گا. خداوند آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق بخشے گا. اونچی آواز میں کہیں آمین. ہاللیلویہ. تو اس لیے یاد رکھیے کہ خدا کا فضل جو ہے وہ آپ کو توفیق بخشتا ہے, ہر طرح کی توفیق, خدا کے کلام پر عمل کرنے کی توفیق, خدا کے تابع رہنے کی توفیق,
اپنے خداوند کی تمجید اور تعظیم اور عبادت کرنے کی توفیق. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہ فرمایا ہے کہ جب تک میرا باپ کسی کو توفیق نہ دے وہ میرے پاس نہیں آ سکتا. اس لیے یاد رکھیے کہ یسوع مسیح کے قریب جانے کی توفیق بھی جو ہے یہ خدا کے فضل سے ملتی ہے. اس لیے ہر طرح کی توفیق جو ہے وہ خدا کے فضل سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا فضل جو ہے اگر ہم اس میں بڑھتے جائیں گے تو خدا کی شفقت بڑھتی جائے گی. ہم خدا کے فضل میں بڑھتے جائیں گے تو روحانی نعمتوں میں ترقی کرتے جائیں گے. ہاللیلویا. اس لیے کیونکہ خدا آپ میں سے ہر ایک کی زندگی میں یاد رکھیں اپنے فضل کو بڑھانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ لوگ آپ کی زندگیوں میں خدا کے فضل کو دیکھیں تاکہ جب خدا کے فضل کو وہ آپ کی زندگیوں میں دیکھیں گے تو ہمارے خدا کی تمجید ہوگی, یعنی ہمارے خدا کا جلال ظاہر ہوگا. اسی لیے وہ اپنے لوگوں کو ہر طرح کی نعمت دیتا ہے. اس لیے وہ اپنے لوگوں کو ہر طرح کی برکت بخشتا ہے. اس لیے وہ ہر طرح کی برکت, ہر طرح کی نعمت, ایون کہ بائبل میں لکھا ہے کہ تمام اچھی بخشیں نوروں کے باپ کی طرف سے ہیں. وہ نوروں کا باپ ہر ایک کو بابرکت بنانا چاہتا ہے, ہر ایک کو تندرست رکھنا چاہتا ہے, ہر ایک کو شادمان رکھنا چاہتا ہے, خوشحال رکھنا چاہتا ہے, ہر ایک کو قوت سے بھر دینا چاہتا ہے, ہر ایک کو ہر طرح کی نعمت وہ دینا چاہتا ہے تاکہ یہ نعمتیں, یہ برکت, یہ قوت, یہ زور جب دنیا کے لوگ آپ کی زندگیوں میں دیکھیں تو وہ آپ کے خدا کی تمجید کریں تاکہ اس کا جلال ظاہر ہو. ہاللیلویا. اس لیے دیکھیں میرے ساتھ دوسرا کرنتھیوں نکالی جن کے پاس بائبل سے, مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام, اس کا 4واں باب, دوسرا کرنتھیوں 4واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے 18ویں آیت تک غور سے سنیے. لکھا ہے اسی لیے کہ سب چیزیں تمہارے واسطے ہیں. ہاللیلویا. اسی لیے کہ سب چیزیں تمہارے واسطے ہیں تاکہ بہت سے لوگوں کے سبب سے فضل زیادہ ہو کر خدا کے جلال کے لیے شکر گزاری بھی بڑھائے. ہاللیلویا. آپ کو برکتیں ملیں گی, آپ کو نعمتیں ملیں گی تو یاد رکھیں کہ خدا کا زیادہ فضل ظاہر ہوگا. لوگ جانیں گے کہ خدا کا انسان پر بڑا فضل ہے کیونکہ یہ بابرکت لوگ ہیں. خدا کا ان پر بڑا فضل ہے کیونکہ یہ تندرست, صحتیاب, شادمان اور خوشحال لوگ ہیں. اور آپ کی زندگیوں پر جب خدا کا فضل ہوگا تو یاد رکھیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر, آپ کے گھرانے آپ کو دیکھ کر, آپ اپنے گھرانوں کی شادمانی کو دیکھ کر اس کی شکر گزاری کریں گے اور اس سے آپ کے خدا کا جلال ظاہر ہوگا. میرے آپ کا خدا کا جلال ظاہر ہوگا. اور یہی خدا چاہتا ہے اور اسی لیے وہ گناہگاروں پر بھی فضل کرتا ہے. یعنی اس کا فضل جو ہے وہ آپ کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے. خدا کا فضل آپ کی برکات کو بڑھاتا ہے. خدا کا فضل شکر گزاری کے مواقع آپ کو مہیا کرتا ہے. خدا کا فضل ہر ایک بیمار کو شفا بخشتا ہے. خدا کا فضل ہر کمزور کو زور بخشتا ہے. خدا کا فضل آپ کو ابلیس پر غلبہ بخشتا ہے. ہاللیلویا. کائے کے لیے تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی و آپ کے گھرانوں سے ہمارے خداوند کا جلال ظاہر ہوتا رہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. آمین. ہاللیلویا. 16ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے بلکہ گو ہماری ساری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نہیں ہوتی جاتی ہے کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے. جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ
ان دیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں، مگر ان دیکھی چیزیں ابدی ہیں، اور وہ ابدی چیزیں آپ پائیں گے۔ میں نے کہا خدا اپنے فضل سے تمام ابدی نعمتیں آپ کو بخشے گا، یعنی آپ کو راست بازی بخشے گا، خداوند آپ کو سچائی بخشے گا، خداوند آپ کو روح القدس کی قوت اور زور اور ابلیس پر غلبہ، موت پر غلبہ بخش کر آپ کو زمین پر اپنی آسمانی بادشاہی کے فرزند ٹھہرائے گا، یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے اگر آپ خدا کے فضل میں بڑھتے جائیں گے، آپ مضبوط ہوتے جائیں گے۔ میں نے کہا آپ سوڑا ہوتے جائیں گے، کیونکہ خدا کا فضل آپ کو مضبوط کرتا ہے، وہ آپ کو مضبوط رکھے گا، وہ آپ کو قائم رکھے گا۔ لیکن میرے ساتھ دوسرا تیموتھیوس اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی آیت دیکھیے، لکھا ہے پس آئے میرے فرزند تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن۔ ہاللیلویہ۔ کس چیز سے مضبوط بن؟ اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے۔ یسوع مسیح کا فضل آپ کو مضبوط بناتا ہے، وہ آپ کو مضبوط بنائے گا، آپ کو مضبوط بنائے گا، ہر کمزوری جاتی رہے گی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس لیے کیونکہ خدا کا فضل مضبوط بناتا ہے۔ دیکھیں اس کی تیسری آیت اقدس کو دیکھیے، لکھا ہے مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا، اور دکھ اٹھانے کی توفیق خدا کا فضل بخشتا ہے۔ آپ کو مضبوط، یعنی دکھوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں آپ کے ایمان کو اور آپ کو مضبوط رکھنے والا خدا کا فضل ہے۔ کوئی بیماری، کوئی کمزوری، کوئی مصیبت، کوئی ستایا جانا، کوئی عذاب رسانی، یاد رکھیے کہ آپ کو کبھی کمزور کرنے نہیں پائے گی، کیونکہ خدا کا فضل آپ کو مضبوط کرتا جائے گا، خدا کا فضل آپ کو مضبوط رکھے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور کوئی چیز آپ کو ڈرانے نہیں پائے گی، میں نے کہا کوئی چیز آپ کو مسیح کی محبت سے جدا کرنے نہیں پائے گی، نہ تلوار، نہ موت، نہ زندگی، نہ قیامت، نہ فرشتے، نہ ریاستیں۔ اب سب جانتے ہیں کہ نہ حکومتیں اور نہ ریاستیں، اور کوئی چیز یاد رکھیے کہ آپ کو چپ کرانے نہیں پائے گی، کوئی چیز آپ کو مسیح کی گواہی دینے سے روکنے نہیں پائے گی۔ ہاللیلویہ۔ آپ بڑھتے جائیں گے، خدا اپنا فضل آپ پر زیادہ کرتا جائے گا، آپ دلیری کے ساتھ آگے جائیں گے، خدا آپ کو اور زور بخشے گا۔ لیکن کلام اقدس میں لکھا ہے کہ وہی ہے جو آپ کو دلیری بخشتا ہے تاکہ آپ اس کی گواہی کو دنیا کے کونے کونے تک لے جائیں۔ زور سے کہیے آمین۔ ہاللیلویہ۔ دیکھیے اعمال کی کتاب اس کا چوتھا باب، اعمال کی کتاب اس کا چوتھا باب، جن کے پاس بائبل ہے میرے ساتھ نکالیے، اس کی 33ویں آیت، چوتھا باب اور اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا۔ آپ کا بھی خدا کا فضل رہے گا، آپ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہیں گے، اور آپ کی گواہی کے وسیلہ بتیرے گناہگار نجات پائیں گے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس لیے خدا کا فضل ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے، تاکہ جب تک یسوع مسیح نہ آئے ہم اس کے فضل کی بدولت قائم رہ سکیں۔ میں نے کہا خدا کا فضل آپ کو قائم رکھے گا، نہ صرف گواہی دینے کے لیے وہ آپ کو پیار کرتا ہے، بلکہ آج یاد رکھیے کہ خدا کا فضل ہی ہے جو آپ کو خدا کے کام میں بڑھنے کی توفیق دیتا ہے، جو آپ کو خدا کے کام کو بڑھانے کی توفیق دیتا ہے،
जो खुदा के काम में आपको रुपया पैसा लगाने की कुव्वत और जोर और दिलेरी देता है। याद रखिए कि हर एक शख्स अपना रुपया पैसा खुदा को दे नहीं सकता, क्योंकि जब तक खुदा का फजल किसी पर ना हो, याद रखिए कि उसके अंदर देने वाली दिलेरी पैदा नहीं होती। बेशक उसके पास कितना ही रुपया क्यों ना हो, वो देने के लायक नहीं ठहरता, क्योंकि देने के लायक याद रखिए कि खुदा का फजल बनाता है। खुदा का फजल है। आप जानते हैं कि बाइबल में यह यीशु मसीह ने एक बात बताते हुए कहा कि एक हैकल में एक दिन क्या हुआ कि हर कोई अपने अपने हथिये डाल रहा था। अमीर तरीन लोग भी अपना हथिया डाल रहे थे, लेकिन एक बेवा औरत ने कितना हथिया डाला? 2 दमड़ियां। और यीशु ने कहा कि मेरी दानिश में सबसे ज्यादा हथिया इस औरत ने डाला है। क्यों? क्योंकि याद रखिए कि उसके पास वो टोटली तौर पर 2 ही दमड़ियां थी और उसने वो सब कुछ डाल दिया जो उसके पास था। और ये तौफीक, ऐसी जुर्रत, ऐसी दिलेरी सिर्फ खुदा का फजल बख्शता है। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा का फजल आप सब पर कायम रहे। आमीन। लेकिन मेरे साथ दूसरा ग्रंथियों निकालिए जिनके पास बाइबल से, उसका नामा बाब। दूसरा ग्रंथियों उसका नामा बाब, और हम उसकी 8वीं आयत को देखते हैं। 8वीं आयत में लिखा है, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है। खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज का काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। हालेलुया। और याद रखिए कि हर नेक काम करने के लिए, करवाने के लिए, अब रुपया पैसा देने के लिए, ये कहां से आता है? नूरों के बाप की तरफ से। हालेलुया। और वही है जो अपने फजल से आपको बख्शता और अपने फजल से ही आपको देने की कुव्वत बख्शता है। जोर से आमीन। वो आपको कुव्वत बख्शेगा। आपने बहुत सारे लोग देखे हैं कि उनके पास रुपए पैसे की कमी नहीं होती, लेकिन जब खुदा के लिए देने की बारी आती है तो कभी भी उनका दिल नहीं खुलता। हमेशा उनका दिल तंग रहता है, उनका दिल कमजोर पड़ जाता है। ये क्यों? कि उनका कसूर नहीं है, कि उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिए कि उन पर खुदा का फजल नहीं है, क्योंकि देने की दिलेरी खुदा के फजल से है। हालेलुया। और मैं दुआ करता हूँ कि ये दिलेरी खुदा अपने हर एक बेटे और बेटी को बख्शे यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। इसीलिए जब खुदा का किसी पर फजल होता है तो खुदा मुख्तलिफ तरीकों से फिर अपनी कुदरत को उन जिंदगियों में ज़ाहिर करता है। खुदा का फजल जिंदगियों में अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता है। वो आप सबकी जिंदगी में अपने फजल से अपनी कुदरत को ज़ाहिर करेगा। मैंने कहा अपनी कुदरत को ज़ाहिर करेगा। आप देखेंगे कि वो काम जो आपकी कुव्वत में नहीं है, खुदा अपने फजल से आपसे करवाएगा। लोग आपके वसीला ऐसे काम होते हुए देखकर आपके खुदा की तमजीद करेंगे। देखिए मेरे साथ की पास बाइबल है, दूसरा ग्रंथियों उसका 12वां बाब, दूसरा ग्रंथियों उसका 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। हालेलुया। जब आप कमजोर होंगे तो खुदा अपने फजल से आपको जोरावर बनाएगा। आप थके मांगे लगेंगे, खुदा अपने फजल से आपको रूह कुद्दस के वसीला जोर बख्शेगा, आपको जोरावर बनाएगा। वो जब इब्लीस आपको बिल्कुल थका हारा और आपको कमजोर समझेगा, खुदा अपने फजल से आपको कुव्वत और कुदरत बख्श के इब्लीस पर गलबा बख्शेगा। जब बीमारी की हालत में आप बिल्कुल कमजोर पड़ जाएंगे, खुदा अपने फजल से आपको जोर बख्शेगा। आप गालिब आएंगे। मैंने कहा आप गालिब आएंगे।
खुदा के फजल से आप हर एक चीज पर गालिब आएंगे, आप दुनिया पर गालिब आएंगे, कमजोरियों पर गालिब आएंगे। मैं जोर से आमीन सुनना चाहता हूँ। हालेलुया। आप खुदा के फजल से बीमारियों पर भी गालिब आएंगे, हर तरह की गुर्बत पर गालिब आएंगे, बेरोजगारी पर गालिब आएंगे, अपनी इसके तमाम कामों पर गालिब आएंगे। हालेलुया। हर तरह की जिस्मानी ख्वाहिश पर भी यीशु के फजल से आप गालिब आएंगे। आप हर दर्द पर गालिब आएंगे, आप अपनी इसकी हर कुव्वत पर गालिब आएंगे। लाइलाज बीमारियों पर खुदा यीशु के फजल से आप सब गालिब आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए फिर खुदा के फजल के लिए अपने खुदा से अपील करना शुरू करें। उसे कहें कि खुदा मुझे अपना फजल दे, ताकि मैं भी खुदा तेरे बंदा पालूस रसूल की मानी बन जाऊं, पालूस रसूल की मानी सोड़ावर बन जाऊं, पालूस रसूल की मानी रास्तास बन जाऊं। खुदावंद जिस तरह उसने कहा कि मैं मर गया हूं, मुझ में मसीह जिंदा है, तो खुदावंद आज मेरे साथ भी ऐसा हो, मैं मर जाऊं ताकि मसीह मुझ में जिंदा हो जाए। मांगे अपने खुदा से अपील करना शुरू कीजिए।